بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ وصحبہ اجمعین۔ سید ندیم نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور پچھلی بار ہم یہاں رکے تھے کہ مسلمانوں کی دنیا توحید کی دنیا تھی، اور اس میں جو اہم بات ہے کہ نیازی صاحب نے خطبات کی خصوصیات کا عمومی ایک تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو دوسری خصوصیت آپ نے ذکر کی یہاں وہ یہ ہے کہ اسلامی فکر کی روایت یہاں خطبات کے بدولت پھر تازہ ہوئی، اور اس سلسلے میں ایک جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ فلسفہ جو اس کا نشو نما ہوا بجز ایک استثناء کے، اور لگتا یہی ہے کہ اس استثناء کا تعلق وہ مسلمانوں سے جوڑنا، وہ فلسفہ یا تو ان قوموں میں ہوا جو وثنی تھیں یا ثنوی تھیں، اور اس کے نتیجے میں ان قوموں نے جو ہے یا تو وثنی تھیں اور یا ثنوی تھیں۔ اب یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ اس کا فلسفے کے نشو و نما اور آپ کے وثنی ہونا یا ثنوی ہونے پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے یا تو زمان کی دنیا کو باطل ٹھہرایا، تو یہ واضح نہیں ہے کہ جو فلسفے کا آغاز ہوا، یہ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا لیکن اس کو اگلی بحث سے ملانے کے لیے میں اس کو دوبارہ، فلسفے کا جو آغاز ہوا وہ یا تو وثنی قوموں میں ہوا، یعنی بت پرست قوموں میں، یا ان قوموں میں ہوا جو ثنویت کی قائل تھیں، یعنی وہ یہ کہتی تھی کہ کائنات جو ہے دو متضاد عناصر سے بنا ہے۔ مثلاً ایرانیوں کے ہاں جو ہے تصور تھا کہ شر کا خدا ہے اور ایک خیر کا خدا ہے، اور ان کے درمیان جو ہے یہ دو ہی ہے۔ یا وہ قومیں تھیں جو بت پرست تھیں، جو کئی خدا مانتی تھیں، تو جب آپ کئی خدا مانیں گے تو، اور ان میں سے بہت سی قوموں کئی خدا مانتی تھی لیکن ایک بڑے خدا کا تصور ان کے ہاں تھا جو، اور پھر جو ہے فطرت یا کائنات، تو ان تینوں کا تعلق کیا ہے؟ اور جو قومیں دوئی کی قائل تھیں، یعنی خیر اور شر فار ایگزامپل، تو ان خداؤں کے دو جو عناصر ہیں یا دو متضاد عناصر ہیں، ان میں کوئی رشتہ ہے بھی کہ نہیں، تو وحدت کی تلاش جو ہے ایک عمومی مسئلہ بن کے ابھرتا ہے ہمارے یہاں، وحدت کی تلاش، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ اگر وثنی ہیں تو آپ کے پاس کثرت ہے، اب اس کثرت میں وحدت کیا ہے؟ تو وحدت کی تلاش جو ہے ان کا ایک اہم مسئلہ بن کا ابھرا، اور اس وحدت کا اس کثرت سے کیا تعلق ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ قومیں تھی جو دوئی کی قائل تھیں، یعنی ڈوئلزم کی قائل تھیں، ثنویت کی قائل تھیں، تو ان کے ہاں بھی وحدت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ یہ معنی میں تھا کہ ان دو متضاد عناصر میں وحدت کیسے تلاش کیا جائے، اور ان دو کا تعلق جو ہے اس کے پیچھے وحدت کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وحدت ایک اہم مسئلہ تھا، چاہے وہ وثنی ہوں یا ثنویت والے ان کے لیے۔ اب اس سے جو اگلی بات حضرت نیازی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے زمان مکان کی دنیا کو باطل ٹھہرایا،
اب یہ کوئی بالکل واضح نہیں ہے کہ ثنویت یا وثنیت دونوں میں کا زمان و مکان کی جو دنیا ہے اس کو باطل ٹھہرانے کا لازم کیسے آتا ہے. اس کا ایک جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، شاید وہ ان کے ذہن میں ہو، وہ یہ کہ دونوں وحدت کی تلاش کر رہے ہیں، اور زمان و مکان کی دنیا جو ہے کثرت کی دنیا ہے. تو اگر آپ ثنوی ہیں یا وثنی ہیں اور آپ کا مقصد جو ہے وحدت کی تلاش ہے، تو اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے زمان و مکان کی دنیا کو جو ہے ایک سراب سمجھا جائے، کیونکہ زمان و مکان کی دنیا جو ہے کثرت کی دنیا ہے. تو اگر زمان و مکان کثرت ہیں تو کثرت کا سبب ہے، تو زمان و مکان کی حقیقت کا انکار جو ہے کثرت کا انکار ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کثرت جو ہے صرف ایک سراب ہے اور اس کے پیچھے وحدت ہے. تو چاہے وہ کثرت جو ہے ثنویت کی کثرت ہو، چاہے وثنیت کی کثرت ہو، اس کے پیچھے وہ وحدت تلاش کر سکتے ہیں. لیکن یہ مطلب یہ ہے کہ ہماری ایک اسپیکولیشن ہے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ثنویت جو ہے وحدت کی تلاش کرے یا وثنیت وحدت کی تلاش کرے. اب جو ہے کثرت کو یا دوئی کو بطور یعنی ایک عمومی حقیقت کائنات جو ہے سمجھ کے اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وحدت کی تلاش بھی کر رہے ہوں تو اس کے نتیجے میں زمان و مکان کو سراب سمجھنا جو ہے وہ کوئی لازم نہیں ہے. اس کے یعنی وحدت تلاش کرنے کے کوئی اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ یہاں تک تو پچھلی بار ہم نے کیا تھا. اب زمان و مکان کو رد کرنے کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں کہ حیات انسانی کے لیے افسوسناک نتائج مرتب ہوئے، وہ ان کا ذکر نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر بے سود ہے. تو ہم قیاس ہی کر سکیں کہ وہ کیا نتائج تھے زمان و مکان کی دنیا کو رد کرنے کے نتیجے میں. تو اس کا ایک بات تو ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر آپ زمان و مکان کی دنیا جو ہے کثرت کی دنیا ہے اور آپ وحدت کی تلاش میں ہیں اور کثرت کو آپ نے سراب سمجھا ہے، تو اس کا مطلب ہے حیات انسانی کی طرف توجہ جو ہے ذہین ترین اور پڑھے لکھے لوگوں کی نہ رہی، اور ان کی ساری توجہ کا مرکز جو ہے عالم بالا یا عالم خیال یا عالم اخروی بن گیا، جہاں جو ہے حقیقت جو ہے وہ اس میں یہ کثرت یا دوئی نہیں ہے بلکہ وحدت ہے. اور اس کے نتیجے میں جو ہے حیات انسانی پر لوگوں کی توجہ اٹھ گئی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کی زندگی جو ہے اس کو سنوارنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا. تو یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. تو اللہ یہ کہ ہمارا دل و دماغ اب بھی تفریقات سے پوری طرح آزاد نہیں ہو، جو ہماری کم نظری یا سوء فہم نے قائم رکھ کر رکھی ہیں. تو یہ تفریقات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ایک تفریقات جو ہیں ثنویت کی وجہ سے آئی ہیں، یعنی بت پرستی، وثنیت کی ثنویت یا ڈوئلزم کی طرف، جو یہ سمجھتی ہے کہ کائنات دو مختلف عناصر کے تضاد کا مجموعہ ہے، اور پھر وحدت کی تلاش کرتی ہے. تو وحدت جو ہے اس دنیا میں نہیں ملتی، تو اس دنیا کو ہی کہتی ہے کہ یہ سراب ہے، اور ساری توجہ لوگوں کی جو ہے خیالی دنیا پر مرکوز ہو جاتی ہے. تو اور وثنیت کے ہاں بھی یہی ہے. وہ وثنیت میں یہ ہے کہ تضاد جو ہے صرف دو عناصر کے درمیان نہیں ہے بلکہ پوری ایک کثرت ہے، اور ان کے درمیان جو وحدت کی تلاش جو ہے اس دنیا میں سراب نظر آتی ہے. تو اس دنیا کو زمان و مکان کی دنیا سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، اور وحدت کی تلاش میں آپ نے یا تو خیالی عالم بنائے یا دوسری تفکر کی دنیا میں جو ہے آپ محو ہو گئے، اور زندگی سے جو ہے آپ نے اپنی توجہ ہٹا لیا، اور اس کے نتیجے میں زندگی کو سنوارنے کا کوئی کام نہ ہو سکا. اور زندگی جو ہے یا تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا
زندگی پر اب وہ لوگ حاوی آ گئے جو مطلب یہ ہے کہ صرف افادیت کے قائل تھے یا دنیا پرستی میں مگن تھے، اور علم اور فکر کا تعلق جو ہے دنیا سے کٹ گیا، اور فلسفے اور مذہب کا تعلق بھی دنیا سے کٹ گیا. تو یہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے. اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو تفریقات ہیں اس سے آج بھی ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے. تفریقات کیا ہیں؟ یعنی تضادات. وثنیت کی تفریقات یہ ہیں کہ خداؤں کی کثرت، تو اس کثرت میں وحدت کی تلاش، وحدت کی تلاش جو ہے، اور ثنویت کے ہاں جو ہے دو متضاد عناصر کی کثرت. تو ایک مثال ہم نے اس کی دی کہ مطلب خیر اور شر کو متضاد ماننا. تو اس میں اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ خیر و شر کا تعلق کیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی وحدت ہے کہ نہیں. یا آپ نے کہا کہ ایک مادہ ہے اور ایک روح ہے اور دونوں متضاد ہیں، تو آپ نے سمجھا روح جو ہے مادے کے اندر قید ہے، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے ایک طریقہ کار ایجاد کیا. تو مادے سے آپ کی جو ہے توجہ بالکل ہٹ گئی، مادہ برا ہو گیا. یا جن لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ مادے پر مرکوز ہوئے، انہوں نے روح کو بالکل بھلا دیا، اور لوگوں نے کوشش کی کہ مادے اور روح کے درمیان تعلق کو سمجھیں، لیکن اگر یہ بالکل متضاد ہیں تو ان کو تعلق کو کیسے سمجھا جائے، اور اگر ان کے پیچھے کوئی وحدت کار فرمائے تو وہ کیا ہے، اور اس کا تعلق اس دوئی سے کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تفریقات جو ہیں اس سے ہماری فکر جو ہے، چاہے مذہب ہو یا فلسفہ ہو یا تہذیب ہو، وہ آزاد نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں یہ دوئی موجود نہیں ہے، اور اس کی نتیجے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں توحید ہے. اور اس پہ پچھلی بار ہم روکے تھے، اور توحید کا معنی وہ وحدت لے رہے ہیں، اور اس کی میں نے تھوڑی سی تنقید کی تھی پچھلی بار. تو اس پر جو ہے پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس پہ اگر کچھ بات چیت آگے بڑھائی جائے. اب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا جو ہے وہ توحید کی دنیا، مسلمانوں کی دنیا جو ہے توحید کی دنیا، اور یہی وہ استثناء ہے جس نے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح فکر کا رخ بھی اس حقیقت کی طرف پھیر دیا کہ وثنی اور ثنوی فلسفے کی نظر جس مابعد و طبیعتی وحدت پر ہے، اس کے ماوراء ایک اور وحدت بھی ہے، حقیقی وحدت، جو دراصل فکر کا مقصود اور جس کی عقلی ترجمانی میں ان کی ذہنی کاوشوں کا ادار جس غور و تفکر میں اس کی صحیح قدر و قیمت جو ہے ابھی تک متعین نہیں ہوئی. یعنی یہ مسلمانوں کے ہاں جو ہوا ابھی تک متعین نہیں، حالانکہ اس خالص اسلامی فکر کو جس کی بنیاد توحید پر ہے، اس فکر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، جس کو تاریخ فلسفہ میں روایتاً قدیم اور جدید کے درمیان ایک واسطہ تصور کیا جاتا ہے. یعنی عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اسلامی فکر جو ہے قدیم اور جدید کے درمیان ایک واسطہ ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی فکر جو ہے اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ وثنیت اور ثنویت کے بالمقابل جو ہے، وثنیت اور ثنویت جو ہے جن مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ان مسائل کا جو ہے حل جو ہے اسلامی فکر میں موجود ہے. اس لیے کہ اسلامی فکر جو ہے اس کی بنیاد نہ تو ثنویت پہ ہے نہ وثنیت پہ ہے، اور وحدت جو ہے وہ بنیاد ہے اسلامی فکر کی. یعنی کہا جائے کہ جو دوسری افکار ہیں وہ کثرت سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے وحدت تلاش کرنا اس کثرت میں. لیکن اسلام جو ہے اس کی بنیاد چونکہ توحید پہ ہے، وہ وحدت پہ شروع ہوتا ہے، اور اس وحدت کی بنیاد پہ جو کثرت ہے اس وحدت ہی سے نکلتی ہے، اور اس وحدت ہی کے سہارے پہ کام ہے. تو اس کثرت کے پیچھے جو ہے وحدت تلاش کرنے کا جو اسلامی فکر میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں اٹھتا جو وثنی اور ثنوی فکر میں اٹھتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پچھلی بار جو ہے میں نے کچھ یہ کہا کہنے کی کوشش کی تھی کہ توحید کو جو ہے وحدت سے الگ کرنے کی ضرورت ہے، کہ توحید اور وحدت جو ہے الگ چیزیں ہیں، کیونکہ وحدت
جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے یونٹی، یعنی کائنات میں جو کثرت ہے کسی بھی معنی میں، آیا اس کے پیچھے ایک ایسا اصول موجود ہے جو اس کثرت کو آپس میں جو ہے پروئے اور ان کے درمیان جو ہے تعلق قائم کرے. تو یہ مسئلہ ہے وحدت کا مسئلہ. تو اگر آپ مطلب یہ ہے کہ بت پرست ہیں اور کئی خداؤں کے قائل ہیں، تو ایک کثرت تو آپ کے ہاں یہ ہو گئی. اور ان خداؤں کا اگر کوئی ایک خدا ہے تو اس ایک خدا سے کیا تعلق ہے؟ ایک خدا سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا پھر ان کئی خداؤں اور ایک خدا کا کائنات سے کیا تعلق ہے؟ اور کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس وحدت کی جو تلاش ہے یہ ہم مختلف سطحوں پہ کرتے ہیں. مثلا یہ کہ مثلا طبیعتی سطح پہ کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ کثرت ہے، لیکن ان کے پیچھے وحدت یہ ہے کہ یہ سب جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ وحدت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ایٹم سے بنی ہیں، یعنی مثلا اور ان ایٹم کی حقیقت جو ہے مادی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مادہ جو ہے بنیادی طور پہ وحدت فراہم کرتا ہے. اچھا، اب مادہ ہے تو اس مادے کو مختلف جو صورت ملی ہے وہ کیسے ملی ہے مثلا، اور اس مادے کا اس صورت سے کیا تعلق ہے؟ کیا صورت اور مادہ ایک ہی چیز ہے یا مختلف چیزیں؟ اگر یہ مختلف چیزیں ہیں تو پھر ان آپس میں ان کو کس نے جوڑا اور آپس میں ان کا تعلق؟ یہ ہیں وحدت کے مسائل. یہ وحدت کے مسائل. اور جس کو ہم توحید کہتے ہیں وہ وحدت کے مسئلے کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ توحید کا وحدت سے کوئی ایسا جو ہے تعلق نہیں. اس طرح کے توحید کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا خالق، اس نے کائنات کو جو ہے تخلیق کیا عدم سے، اور جو کچھ انہوں نے تخلیق کیا ہے چاہے وہ ان کی حقیقت جو ہے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اس سے توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا. توحید کا تعلق اس سے ہے کہ اس خالق کی حقیقت کیا ہے. تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالق ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا. اس نے جو ہے عدم سے چیزوں کو تخلیق کیا اور وہ مالک کل ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور ہر چیز جو اس کے سوا ہے وہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اور اس کی صفات میں جو ہے کوئی نقص نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ توحید ہے.
اب اس توحید کا جو ہے وحدت سے ایک تعلق ہے. وحدت یہ ہے کہ مثلا یہ ہے کہ مثلا ایک اللہ نے اگر مادہ تخلیق کیا اور روح تخلیق کی، اور ہم نے کہا مادے کی فطرت جو ہے روح کی فطرت سے بالکل متضاد ہے، تو یہ ایک دو ہی ہو گئی. اب وحدت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں تو یہ آپس میں ملی کیسے؟ اگر یہ دو متضاد چیزیں ہیں تو ان میں یعنی جوڑ کیسے ہوئے؟ یا ان کے پیچھے کوئی اصول ایسا کر فرما ہے جو اس تضاد کو دور کرے. تو توحید اور یہ ایک پاسبلٹی ہے یا ایک امکان ہے. دوسرا امکان یہ ہے کہ خدا نے جو ہے مادہ تخلیق کیا اور روح تخلیق کیا، لیکن اگر آپ ان کی تجزیہ کریں تو حقیقت میں ان میں کوئی دو ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو اصول ہے ایک ہی ہے. یہ ہماری نظر میں لگتا ہے کہ مادہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو یعنی مطلب یہ ہے کہ توسیع چاہتی ہے، اور روح ایسی چیز ہے جو مطلب یہ جس میں کوئی توسیع نہیں ہے، یعنی ایکسٹینشن نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک جیسے کہ ڈیکارڈ نے مثلا کہا. تو یہ تو دو ہی ہو گئے. لیکن یہ کہ ایک دوسرا امکان یہ ہے کہ مادہ جو ہے اس کی اور روح کی حقیقت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دونوں جو ہے مطلب یہ ہے کہ کن کی طاقت سے وجود میں آئے ہیں، اور یہ کن جو ہے ان دونوں کی اصل حقیقت ہے اور وہ ایک ہی چیز ہے. تو یہ جو ہے دو ہی نہ ہوئی، پر یہ ایک وحدت ہو گئی. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈوئلزم اور وحدیت یہ دونوں امکانات جو ہیں توحید کے ساتھ جو ہے دونوں کا جوڑ ہو سکتا ہے. سمجھے نا؟ تو توحید اور وحدت ایک چیز نہیں ہے. تو وحدت کو آپ مان سکتے ہیں اور توحید کو نہ مانیں. مثلا یعنی آپ کہیں کہ کائنات جو ہے ساری جو ہے مادے سے بنی ہے، اور جس کو ہم روح کہتے ہیں یا عقل کہتے ہیں اس کی بھی بنیاد جو ہے مادہ ہی ہے، اور مادے کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ مادے کا مختلف مظہر ہے. تو یہ وحدیت ہے. لیکن آپ کہیں کہ مادہ جو ہے ہمیشہ سے تھا، اور کوئی اس مادے کو کسی چیز نے تخلیق نہیں کیا، اور مادے کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے. یہ مادہ حرکت میں آیا، اور حرکت جو ہے مادے کے اندر ہی سے آئی، وغیرہ وغیرہ. تو آپ وحدیت کے قائل ہیں، مونسٹ ہیں آپ اس نقطے، بٹ لیکن یہ کہ آپ کافر بھی ہیں، توحید کے قائل نہیں ہیں. اور دوسری بات جو میں نے پچھلی بار کہی کہ توحید جو ہے اس میں بھی ایک ثنویت ہے، ان معنوں میں کہ توحید ساری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، خالق اور مخلوق. یہ بالکل متضاد ہیں دونوں ایک. اور خالق اور مخلوق میں تعلق یہ ہے کہ خالق نے جو ہے مخلوق کو تخلیق کیا، وہ مالک ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ جس طرح چاہے اس کو پھیر دے. لیکن اس حیثیت ہے کہ یہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، دونوں بالکل متضاد ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں ہے، اور یہ دو ہی ہمیشہ قائم رہے گی. اس کی ایسا کوئی صورت نہیں ہے کہ اس خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی وحدت قائم ہو جائے، جیسے کہ وحدت الوجود والے کہتے ہیں. تو توحید اور وحدیت جو ہے ایک چیز نہیں ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہنا کہ مسلمانوں کی دنیا توحید کی دنیا تھی، اور اس سے مراد یہ لینا کہ مسلمانوں کی دنیا وحدیت کی دنیا تھی، یہ توحید اور وحدیت دونوں کو نہ سمجھنا ہے. یہ دونوں کو نہ سمجھنا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ اس میں تو اس کو آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی دنیا توحید کی دنیا تھی، اور سے مراد لے رہے ہیں وحدیت کی دنیا. یہ وہ استثناء ہے، یعنی استثناء ہے کہ فلسفہ جو وجود میں آیا ہے مسلمانوں کے علاوہ ان ساری قوموں میں آیا جو یا تو وثنی تھیں یا ثنوی تھیں، لیکن مسلمان وحدیت کے قائل تھے.
جس نے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرف فکر کا رخ بھی اس حقیقت پہ پھیر دیا کہ وثنی اور ثنوی فلسفے کی نظر جس مابعد و طبیعتی وحدت پر ہے اس کے ماوراء ایک اور وحدت بھی ہے جو حقیقی وحدت ہے، جو دراصل فکر کا مقصود اور جس کی عقلی ترجمانی میں ان کی ذہنی کاوشوں کا اظہار جس غور و تفکر میں اس کی صحیح قدر و قیمت ابھی تک متعین نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ان کی غلطی ہے کہ توحید کو وحدیت میں جمع، لیکن آگے جو بات کہہ رہے ہیں جیسے پچھلی بار بھی میں نے کہا اس میں ایک سچائی بھی ہے جس کو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو اس بار کرتے، لیکن یہ کہ وہ اس کی جو توحید اور وحدت کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے جو اس کو جو ہے دوبارہ ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو اگلی بار انشاءاللہ یہاں سے جاری رکھیں۔